کوئی اور انسان ایسا نہیں گزرا ہے جس کی زندگی کی ہر لمحہ، جس کی زندگی کی ہر گھڑی، جس کی زندگی کی ہر وقت، جس کی زندگی کی ہر ادا، جس کا اٹھنا بیٹھنا سونا، راتوں کو ملنا جاگنا، راتوں کو رونا، سب کچھ آئیڈیل نمونہ آدرش، اگر پوری مانو اتہاس میں، پوری انسانی تاریخ میں اگر کوئی ایسی ہستی گزری ہے تو صرف ایک ہستی ہے، اور یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ رسول النبی مانتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حشر کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کی ہے۔ آیت بہت ہی مشہور آیت کی تلاوت کی ہے، آیت کا مطلب بالکل واضح اور کلیئر ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہے۔ یہاں پر ایک چیز ذہن نشین کر لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا زندگی کا کوئی شعبہ، زندگی کا کوئی لمحہ خاص نہیں کیا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو میرا نبی نمونہ ہے، اور شادی بیاہ کے لیے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا کوئی شعبہ، زندگی کا کوئی لمحہ خاص نہیں کیا کہ جب تم مسجد کے اندر آؤ تو میرا نبی نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اور بازار چلے جاؤ، مارکیٹ چلے جاؤ، شاپنگ میں چلے جاؤ اور میرے نبی کی تعلیم موجود نہیں ہے۔ نہیں میرے پیارے ساتھی، اللہ نے واضح کر دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں ہم نے جو تمہیں نبی دیا ہے، جو رسول دیا ہے، جو پیغمبر دیا ہے، جو میسنجر دیا آپ کو، میرے پیارے ساتھیوں، وہ تمہاری زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام زندگی کسی بھی کونے میں وہ تمہارا آئیڈیل نمونہ ہے۔ اس سے بہترین تمہیں آئیڈیل نمونہ نہ ملے گا۔ اگر آپ کو زندگی میں کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہو تو اٹھائے اللہ کے نبی کی زندگی کی سیرت کو اور مطالعہ کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ کے نبی کس طرح سے کاروبار کیا ہے، کیسے بزنس کیا میرے پیارے ساتھیوں، طریقہ ہر چیز معلوم ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی لیے اگر ہماری نماز ہے، ہر عبادت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطابق نہ ہو، اس کے آئیڈیل کے مطابق نہ ہو میرے پیارے ساتھیوں، تو کل قیامت کے دن ہماری نمازیں ہمارے منہ پر مانگی جائیں گی میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے ہمیں اس بات کی ڈر ہونی چاہیے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو کس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں تم نماز اس طرح سے پڑھو جیسا کہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھے میرے پیارے ساتھی۔ نماز اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پڑھ کے دکھایا میرے پیارے ساتھیوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں دو دور گزرتے ہیں، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ کام ختم، ساری زندگی میں دو دور ہے میرے پیارے ساتھی، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ مکی زندگی میں آج آپ کے سامنے مکی زندگی کے متعلق کچھ باتوں کو رکھوں گا۔ مکی زندگی میں سب سے اہم سبق، سب سے بڑا سبق جو ملا ہے وہ استقامت کا، کچھ بھی ہو جائے دین پر ڈٹے رہے، دین پر جمے رہے میرے پیارے ساتھیوں۔ مکہ کے کافر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا ابو طالب تمہارا بھتیجا بہت آگے بڑھ چکا ہے، وہ ہمارے باپ کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ دادا کو غلط کہتا ہے، ہمارے دودھ کھانا کو غلط بات کہتا ہے، آیا ابو طالب تم پیچھے سے ہٹ جاؤ، ہم تمہارے بھتیجے کو نپٹ لیں گے۔ ابو طالب آیا کہا ہے میرے بھتیجے محمد تو میرے اوپر بھی ترس کا، تو اپنے اوپر بھی ترس کا، آئے میرے بھتیجے تم میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال جو میری برداشت اور میری طاقت سے باہر ہو۔ میں کب تک تیرا ڈیفینس کروں گا، میں برا انسان کب تک تیرا دیکھ بھال کروں گا، میں برا انسان کب تک تجھے بچاؤں گا، میں برا انسان میں کمزور ضعیف انسان تیرا کب تک دیکھ بھال کروں گا۔ مسلمانوں، محمد رسول اللہ کیا جواب دیتے سنیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو طالب کہا اے میرے بھتیجے محمد سارا مکہ تیرا دشمن بنا ہوا ہے، سارا مکہ تیرا دشمن بنا ہوا ہے، اے میرے بھتیجے محمد تو اپنے مشن کو روک دے، تو اپنی ایکٹیویٹیز کو کم کر دے،
محمد رسول اللہ، جناب محمد رسول اللہ کیا جواب دیتے مسلمانوں؟ آج ملک کے حالات بھی بہت اچھے نہیں ہیں، اسلام کی دعوت دینا بہت مشکل کام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام کی دعوت دینے والے داعیوں کے اوپر طرح طرح کے مقدمہ درج کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ہمارے نبی کا نمونہ موجود ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے چلا وہ فرماتا ہے، یا امی لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اے میرے چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دے، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دے، پھر مجھ سے مطالبہ کر کے میں اسلام کا کام کرنا چھوڑ دوں، میں توحید کی دعوت دینا چھوڑ دوں، اے میرے چچا میں نہیں چھوڑ سکتا، حتی ہلکا، یہاں تک کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ نمونہ دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ عرب کے سرزمین پر اپنا دین کو